ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی. وہ سابقہ قادیانی مربی تھے. قادیانی مربی کا مطلب جیسے ہم مسلمانوں میں عالم ہوتا ہے، ہم اس کو عالم کہتے ہیں. ان کے ہاں جو لوگوں کو تبلیغ کرنے والا اور اس کی تعلیم دینے والا ہوتا ہے اس کو مربی کہا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ میرا خاندان 1907 میں قادیانی ہوا تھا اور 2017 میں اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کہتے ہیں ان 110 سالوں کے اندر میرے خاندان میں سے ایک بندہ بھی قادیانیت چھوڑ کر مسلمان نہیں ہوا. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اپنے بیوی بچوں کو تبلیغ کی، وہ بھی آ گئے اسلام کے اندر. 2017 سے لے کر آج تک نہ میں اپنے گھر گیا ہوں، نہ میری اپنے والدین سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی میں نے اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو دیکھا ہے. اسلام قبول کیا، سب کچھ چھوڑ دیا. ایک دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، یہ ابھی اسی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، آپ نے بھی شاید وہ بات پڑھی ہو. آسٹریلیا کا ایک پادری، عیسائی پادری، گولڈ ڈیوڈ، جس نے 45 سال چرچ کے لیے وقف کیے. 45 سال یوں کہہ لیں پوری زندگی. 45 سال وہ عیسائیوں کا راہب رہا، ان کا پادری رہا. اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، اس نے اسلام قبول کر کے اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھ لی. بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور 45 سال کسی چرچ کے اندر لگانا یہ عیسائیوں کے ہاں بہت بڑی خدمت ہے. لیکن اس اللہ کے بندے نے یہ اعزاز اور یہ ساری کی ساری جو خدمات وغیرہ سب کچھ چھوڑ دیا، اسلام کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا سب. ایک نو مسلم عورت اس داعی اور مبلغ سے پوچھتی ہے، جس سے وہ کچھ سوال جواب کر رہی تھی، پردے کا حکم پوچھتی ہے. اس نے کہا پردہ تو اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا کہ پھر میرے لیے آپ کیا حکم کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اس داعی اور مبلغ نے بتایا یورپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہیں تو آپ کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی. وہ اس بات کے اوپر رو پڑی اور کہا ایک طرف آپ کہتے ہو اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف میں اللہ کا یہ حکم نہ مانوں، اس پر عمل نہ کروں، میری پکڑ نہیں ہوگی. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. ان لوگوں کی اسلام کے ساتھ محبت دیکھیں، اللہ کا ایک حکم بھی ضائع نہ ہو. اتنی تڑپ ہے ان کے اندر اسلام کے بارے میں، اللہ کے ایک ایک حکم کو ماننے کے بارے میں. یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ لوگ اپنی زندگیاں تبدیل کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، اپنی پوری زندگیاں وہ داؤ پر لگا رہے ہیں، صرف کس لیے؟ اسلام کی خاطر، حق کی خاطر. اور ہم اپنی حالت دیکھیں، ہم سے 5 نمازیں ہی ٹائم پر نہ پڑھی جائیں. ذرا سوچیے تو صحیح، احساس اپنے اندر پیدا کریں. بڑا عجیب معاملہ ہے. سردی کے ایام میں سردی انجوائے کرنے کے لیے، برف باری دیکھنے کے لیے لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگا کر، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، اور اسی طرح سے اپنا وقت لگا کر، پیسہ الگ سے، وقت الگ سے، یہ سارا کچھ لگا کر مری وغیرہ ان علاقوں میں جاتے ہیں. کس لیے؟ یہ سردی انجوائے کرنے کے لیے، برف باری دیکھنے کے لیے. اور دوسری طرف چند میٹر کے اوپر مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر آ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا کہہ کر؟ سردی پڑی. شوق کی بات آئی، پیسہ بھی نہیں دیکھا، سردی بھی نہیں لگی، پھر ہزاروں کلومیٹر کا، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر نہیں لگا.
لیکن جب بات آئی ایمان کی، عبادت کی، نماز کی، اللہ کے گھر کی، پھر سردی بھی لگتی ہے، جبکہ اللہ کے گھر میں آنے کے اوپر نہ کوئی کرایہ لگتا ہے، نہ کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ کوئی اتنا زیادہ وقت لگتا ہے، چند میٹر کے فاصلے کے اوپر ہمارے الحمدللہ محلوں کے اندر، ہماری رہائش گاہوں کے قریب قریب الحمدللہ مسجدیں موجود ہیں ہر جگہ پر. 2 منٹ نہیں لگتے پیدل چل کر مسجد میں جانے کی، جا کر نماز پڑھنے میں. سردی بڑی ہے جی، مصروف بڑا. شوق کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے شوق طاقتور ہے، ایمان کمزور ہے. شوق طاقتور ہے، ایمان کمزور. اپنے ایمان کو تقویت دیں، نمازوں کی پابندی کریں. ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا، تحریر لکھنے والے نے لکھا، میں کسی کے ہاں گیا، ایک نوجوان کے بارے میں پوچھا، بتایا جی وہ سو گیا ہے. کہتے مغرب کے بعد آپ کہہ لیں، عشاء کا وقت کہہ لیں، بڑا جلدی وقت تھا. میں بڑا حیران ہوا، نوجوان اتنا جلدی سو گئے. پھر جب میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا اس کا نیٹ پیکج 11 بجے شروع ہوتا ہے. ابھی سو گیا ہے تاکہ کچھ نیند کر لے، جب اس کا 11 بجے نیٹ پیکج شروع ہوگا پھر اس کو جگا دیں گے. یہ بیٹھا ہے نیٹ پہ، نیٹ پیکج 11 بجے شروع ہوتا ہے. نوجوان مسلمان پہلے سو جاتا ہے، مغرب کے بعد عشاء کے وقت سو جاتا ہے. 3-4 گھنٹے نیند کر لو تاکہ جب 11 بجے نیٹ پیکج شروع ہو میں اٹھ کے اپنا کام کرنا شروع کر دوں. لیکن جب کسی مسلمان کو کہا جائے فجر کی نماز، کہتے جی کیا کرے، رات کو 2-3 بجے سونا ہوتا ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا. نیٹ پیکج کی اہمیت زیادہ ہے، نماز کی کوئی قدر نہیں. محلے کے محلے، گھروں کے گھر، خاص طور پر فجر کی نماز کے وقت، اور اسی کے صرف 1.5-2 گھنٹے کے بعد کا وقت ہوتا ہے. ہماری گلیوں کے اندر ناشتہ جہاں پر ملتا ہے وہاں پر، اسکولوں کے آگے اس کے ارد گرد رش جو ہوتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نمازوں کو ضائع نہ کریں. اللہ نے یہ جو لمبی راتیں دی ہیں سردیوں کی، اپنا آرام بھی پورا کریں، نیند بھی پوری کریں، اٹھیں فجر کے ٹائم. بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم فجر سے پہلے اٹھتے. اللہ نے اتنی لمبی راتیں دی ہیں، لیکن ہم نے اس کو، لمبی راتوں کو اور ان کے جو طویل اوقات ہیں ان کو گناہوں کے اندر، غلط فضول کاموں کے اندر جا کر برباد کر رکھا ہے. حق تو یہ بنتا تھا ان طویل راتوں کے اندر فجر کی اذان سے پہلے میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا، 2-4 نفل پڑھتا، میں وتر کی نماز پڑھتا، اللہ کا ذکر کرتا، توبہ استغفار کرتا، رب کو یاد کرتا، آخرت کو یاد کرتا. لیکن ہم نے تو فرض ہی ضائع کر دیے. جماعت چھوٹ رہی ہے، جماعت ضائع ہو رہی ہے. فجر کی نماز وہ جب اٹھے گے 9-10 بجے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو گئی. ایسا نہ کریں، اپنے بارے میں خود احساس کریں اور نماز، عبادت، ایمان، دین، اس کو اپنی زندگی کے اندر اولین ترجیح دیں. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میں رسوا نہیں ہونے دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.